السلام علیکم سامعین، 19 ذی الحجہ اور 16 جون ہیں۔ خبر کا عنوان ہے ایران اور اسرائیل کی طرف سے آج رات میں کیا ہوا۔ خبر تھوڑی تفصیلی ہے، سنیے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ لگاتار تناؤ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کی طرف سے حملہ جاری رہے گا وہ سیز فائر کی بات نہیں کرے گا۔ اسرائیل میں حملے میں اب تک کل ایران کے 224 شہری مارے جا چکے ہیں، وہیں ایران کے حملے میں لگ بھگ 10 اسرائیلی شہری مارے گئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ وہ خبریں ہیں جو سرکاری میڈیا کی معرفت آتی ہیں۔ پہلے بتا دیں کہ 13 جون کو ایران کے خلاف اسرائیل کے ذریعے آپریشن رائزنگ لائن لانچ کیے جانے کے بعد دونوں ملک ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایران میں 170 سے زیادہ جگہوں اور 720 فوج کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ ایران کے ٹاپ افسروں اور پرمانو بم بنانے والے سائنسدانوں سمیت 14 سینئر افسران مارے جا چکے ہیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 200 بیلسٹک میزائل اور 100 ڈرونوں میں اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تل ابیب اور یروشلم سمیت دیگر شہروں والی آبادی جگہوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اب تک دونوں ملکوں کی طرف سے کئی دور کے حملے کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے بیچ لڑائی راتوں رات تیز ہو گئی۔ دونوں دیشوں کے لیڈر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ لڑائی جاری رہے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے لگاتار حملے کرنے کی قسم کھائی ہے اور ایران کے اسلامی کے ریولیوشن پاسداران انقلاب نے بڑا جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کی طرف سے حملہ جاری رہے گا وہ سیز فائر پر بات نہیں کرے گا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران میں 224 سے زیادہ شہریوں کی موت ہو چکی ہے۔ آج سوموار کے دن صبح الگ صبح ایران نے سینٹرل اسرائیل کو نشانہ بناتے ہوئے میزائلیں داغی ہیں، جس میں کئی عمارتیں اور سینکڑوں مکانات زمین دوز ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں 29 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک ایجنسی پر کہا گیا کہ 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس حملے میں زخمی 29 لوگوں کو ہسپتال میں علاج چل رہا ہے، جن میں سے 2 لوگوں کی حالت تھوڑی گمبھیر ہے۔ زخمیوں میں 10 سالہ بچے بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے حملوں میں لگ بھگ 14 اسرائیلی شہری مارے جانے کی خبریں سامنے آئی تھی اور تقریباً 390 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایران اسرائیل لڑائی میں جڑے ہر بڑی خبر کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل چپ رہ گیا ہو، بلکہ اسرائیل نے بھی حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے وزارت خارجہ کے دفتر پر حملہ کیا ہے اور خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جو بم سازی کے اڈے ٹھکانے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ نقصان کتنا ہوا ہے اس کی ابھی وضاحت جاری نہیں ہوئی ہے۔ ادھر تل ابیب تک پہنچی ایرانی میزائل۔ سوموار آج الگ صبح ایران نے تل ابیب پر میزائلوں کی بوچھار کی ہے، جس سے پورے شہر میں سائرن بجنے لگے، جس سے پورے شہر میں افراتفری مچ گئی۔ اس بیچ میگن ڈیوڈ ایڈوم نے بتایا کہ سینٹرل اسرائیل میں میزائل میں زخمی ہوئے 29 لوگوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایڈم نے بتایا کہ ان میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے اور 26 کو ہلکی چوٹیں آئی ہیں۔ ایرانی حملے میں تل ابیب کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حیفا شہر میں بھی نقصان ہوا ہے۔ اس بیچ اسرائیلی فوج کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے جو ہمارا دفاعی سسٹم ہے وہ پوری طرح کام کر رہا ہے اور ہم نے ان کو روکا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ میزائل بچ کر نکل گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج یہی بیان دیتی ہے، اگر ان کو یہ روک سکتے اور روکنے پر قدرت رکھتے تو پھر لوگ وہاں اسرائیل میں مر کیوں رہے ہیں، زخمی کیوں ہو رہے ہیں، مکانات کیوں گر رہے ہیں، کیوں سینکڑوں عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہیں اور کیوں اسرائیل کے وزیر اعظم انڈر گراؤنڈ ہیں۔ بہرحال کل یہ بھی خبر آئی تھی کہ اسرائیل نے یہ پلان بنایا ہے
کہ آیت اللہ خامنہ ای پر حملہ کر دیا جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اس کو روکا، لیکن ساتھ ساتھ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ خامنہ ای محفوظ مقام پر ہیں اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اسرائیل حملہ نہیں کر پائے گا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے خبر آئی تھی کہ قطر نے اور عمان نے مدھیستہ یعنی ثالثی کی بات کی اور اسرائیل سے جنگ روکنے کی بات چیت کرنی چاہیے۔ اسرائیل نے کہا کہ ایسا بات نہیں مانی جائے گی، ایران نے کہا کہ ایسا بات نہیں مانی جائے گی، اسرائیل پہلے حملے بند کر دیں، اس کے بعد ہی کوئی بات اس بارے میں کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج جو رات گزری ہے یعنی پیر کی رات، اس میں بھی دونوں طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ ایران کے حملے میں 4 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے، 29 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ادھر اسرائیل کے حملے میں جو وزارت خارجہ دفتر ہے اور کچھ ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ البتہ اور مزید کتنا نقصان ہوا ہے اس کی وضاحت ابھی تک نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ ہم اس سے بھی آپ کو چند گھنٹوں کے بعد مطلع کریں گے۔ سامعین، جس معجون طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں وہ ابھی بھی رعایت قیمت 2500 روپے میں چل رہا ہے۔ یہ معجون انسانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ ابھی تک کوئی شکایت کہیں سے اس کی نہیں آئی ہے۔